اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، اللہ کا پیغام مومنوں کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اے ایمان والو۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس سلسلے میں ان آیات کریمہ کو لیا جاتا ہے جس میں اللہ پاک نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے۔ آج بھی بڑا پیارا موضوع ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے بہت ہی پیارے بہت ہی معلوماتی موضوعات لیے تھے۔ اس بار بھی بہت اہم ترین موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں الحمدللہ۔ آج کا موضوع ہے خانہ کعبہ اور حج کی عظمت کا بیان۔ قرآن کریم میں حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، بیت اللہ اور وہ نشانیاں جو اللہ پاک کی نشانیاں ہیں، ان کے متعلق ہماری قرآن پاک نے کیا رہنمائی کی ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ الکریم جاننے کی کوشش بھی کریں گے۔ آئیے برکتاً درود پاک کی فضیلت کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ ہمارے نبی، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، بارہا آپ بھی نیت کرتے ہوں گے اور فضیلتیں بھی سنتے ہوں گے۔ آئیے آج ہم پکی سچی نیت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو خوب درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروگرام ہے اے ایمان والو، موضوع ہے خانہ کعبہ اور اللہ پاک کی نشانیوں کی عظمت کے بارے میں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک قرآن کریم کی آیت رکھنا چاہوں گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اللہ کی نشانیاں حلال نہ ٹھہرا لو، اور نہ ادب والے مہینے، اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں، اور نہ حرم میں لائے جانے والے وہ جانور جن کے گلے میں علامتی پٹے ہوں، اور نہ ادب والے گھر کا قصد کر کے آنے والے کے مال و عزت کو، جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں، اور جب احرام سے باہر جاؤ تو شکار کر سکتے ہیں، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس وجہ سے زیادتی کرنے پر نہ ابھارے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے، بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ یہ رہی قرآن پاک کی آیت اور ترجمہ جو ابھی آپ نے سنا ہے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے، ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے، آئیے مختصر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، اللہ پاک کی نشانیاں، جس کو عربی میں شعائر اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق یہاں پر بہت ساری باتیں بیان کی جائیں گی۔ آئیے سنتے ہیں۔ اس آیت کی ابتدا میں دین کی نشانیاں کی قدر کرنے کا حکم دیا گیا، جو دین کی نشانیاں ہیں، اسلام کی نشانیاں ہیں، اور معنی یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ عز و جل نے فرض کی ہیں اور جو منع فرمائی ہیں، سب کی حرمت کا لحاظ رکھو۔ بہت پیارا جملہ ہے، بڑی ہی پیاری عبارت ہے۔ اس کی آگے چل کے میں انشاءاللہ الکریم وضاحت بھی کروں گا، اور وہ چیزیں جو اللہ پاک کی نشانیاں ہیں، دین کی نشانیاں، وہ کیا کیا ہیں، وہ بھی انشاءاللہ رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ نیز جو چیزیں اللہ پاک کی نشانیاں قرار پا جائیں، ان کا احترام کرنا بہت ہی ضروری ہے، لہٰذا دینی عظمت والی چیزوں کا احترام کیا جائے گا۔ دوسرے مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، پارہ 17 سورہ الحج کی آیت نمبر 32 میں، جس کا ترجمہ ہے، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ اللہ پاک کی نشانیاں کیا ہیں، شعائر اللہ میں کون کون سی چیزیں داخل ہیں، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بہت سی تو آپ بھی جانتے ہوں گے، آپ اپنی زبانی بھی اس کو دہراتے ہوں گے، پر نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہے یا نہیں ہے، دین کی نشانیوں میں سے ہے یا نہیں ہے۔ تو اس میں سے ایک ہے خانہ کعبہ، جس کا ہم طواف بھی کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ قرآن پاک جس کو ہم پڑھتے ہیں، چومتے ہیں، دیکھتے ہیں، جس کی برکتیں ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی شعائر اللہ میں داخل ہیں، اللہ پاک کی نشانیوں میں کیا ہے، داخل ہیں۔ اس کے علاوہ مساجد جس کے اندر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اذان ہے، یہ بھی شعائر اللہ میں داخل ہے۔ بزرگان دین کی مزارات، جی ہاں یہ بہت اہم موضوع ہے۔ مزارات اولیاء جو ہیں یہ بھی شعائر اللہ میں داخل ہیں۔ اس کے متعلق انشاءاللہ الکریم میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بھی رکھوں گا۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو شعائر اللہ میں داخل ہیں، بلکہ جن چیزوں کو اللہ پاک کے مقبول بندوں سے نسبت ہو جائے وہ بھی شعائر اللہ بن جاتی ہیں۔ اس کی بہت بڑی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم جب صفا مروہ کے پہاڑوں پر پڑے تو وہ شعائر اللہ بن گئے، سبحان اللہ۔ اور رب کریم نے ارشاد فرما دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ترجمہ بے شک صفا مروہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ابھی پیچھے کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی جیسے خانہ کعبہ یہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہے، مساجد، اذان اور مزارات اولیاء۔ اس کے علاوہ وہ چیزیں جو بزرگان دین اللہ پاک کے نیک بندوں سے نسبت رکھ جاتی ہیں تو وہ بھی اللہ پاک کی نشانیاں بن جاتی ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر جس میں نئے نئے فتنے جو ہیں وجود میں آ رہے ہیں، طرح طرح سے جو ہے ہمارے سنی سیدھے سادے مسلمانوں کو جو ہے برگلایا جا رہا ہے، ان کو جو ہے بھٹکایا جا رہا ہے مزارات کے نام پر۔ دیکھیے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم بزرگان دین سے جو مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کو جو وسیلہ بنا رہے ہوتے ہیں، در حقیقت ہم ان کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ در حقیقت ہم اللہ پاک سے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، پر ان کو وسیلہ بنا کر۔ دنیا کے اندر بھی بہت ساری چیزوں کا وسیلہ لیا جاتا ہے، کھانے پینے کے لیے بھی ہم والدین سے ہی لے رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا کے دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں، تو یوں معنوں میں وسیلہ تو ہے، بغیر وسیلے کے تو چلنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو مزارات جو ہیں یہ بھی اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور قرآن پاک کی تعلیم کیا ہے؟ قرآن پاک کی تعلیم یہ ہے کہ جو بھی اللہ پاک کی نشانیاں ہیں تو ان کی عزت کرنا، ان کا احترام بجا لانا، ان کی تعظیم کرنا یہ ضروری ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ جو شعائر اللہ ہیں ان کی تعظیم کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو خیال رکھنا ہوگا ہمیں کہ جو مزارات اولیاء ہیں یہ وہ چیزیں جو بزرگان دین سے نسبت رکھنے والی ہیں تو ان کی تعظیم یہ ضروری ہے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی فعل کی وجہ سے یا کسی ایسے کام کی وجہ سے اس مقدس مقامات کی اگر بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے تو آپ یاد رکھیے گا کہ ہم قرآن پاک کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو اہل سنت پر اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی اس بات سے سیکھنا چاہیے کہ اچھا اس کے علاوہ کیا جملہ بیان کیا گیا کہ جو نسبت مقبول بندوں سے کسی چیز کی ہو جاتی ہے تو وہ بھی شعائر اللہ بن جاتے ہیں، جیسے حضرت ہاجرہ کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا۔ تو ہم تو خوش نصیب ہیں، الحمدللہ اہل سنت ہیں، اہل جنت ہیں، با ادب لوگ ہیں۔ تو مزارات پہ جایا کریں، وہاں پر وسیلہ تلاش کیا کریں، بزرگان دین کے نام سے آپ دعائیں مانگا کریں، ان کی برکتیں حاصل کیا کریں۔ اللہ پاک نے چاہا تو بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو بھی ملے گا اور بہت ساری برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ قرآن پاک کی آیت جو میں نے پیچھے آپ کے سامنے بیان کی اس میں ایک جملہ بیان کیا گیا کہ حرمت والے مہینوں کا خیال رکھا جائے۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ کبھی کبھی سوال بھی کیا جاتا ہے، تو آج انشاءاللہ الکریم اس کو بھی ہم کلیئر کریں گے۔ حرمت والے مہینے کیوں کہا گیا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ حرمت والے مہینے 4 ہیں، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم شریف۔ یہ وہ 4 مہینے ہیں کہ جو حرمت والے مہینے، خاص طور پر ان مہینوں کا ہمیں احترام کرنا ہوتا ہے، پرہیزگاری کو مزید بڑھانا ہوتا ہے۔ ویسے تو ہمیں ہر مہینے میں عبادتیں کرنی ہیں، گناہوں سے بچنا ہے، بلکہ ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر دن، ہر گھنٹے، ہر سیکنڈ گناہوں سے بچنا ہے، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، مگر خاص طور پر ان 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا گیا کہ جس میں ہمیں گناہوں سے بالکل بچنا ہے اور نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے، عبادتیں کرنی ہے، ریاضتیں کرنی ہے، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ مخصوص کام بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ فرض نمازیں تو ہمیں ظاہر سی باتیں پڑھنی ہیں کیونکہ وہ ہم پر فرض ہیں۔ اس کے علاوہ 4 مہینوں میں ہمیں کس طرح سے عبادتیں کرنی ہیں اور خاص طور پہ جو یہ حرمت والے مہینے ہیں اس میں اور ہم کیا کر سکتے ہیں، تو جو نوافل نمازیں ہیں جیسے اشراق و چاشت ہے، اوابین ہے، صلاۃ التوبہ ہے، تہجد کی نماز ہے، صلاۃ الاوابین یا پھر قیام اللیل ہے، اس کی ہم پابندی کر سکتے ہیں جب رجب کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے یا دیگر اور بھی مہینے، یا خاص طور پہ جو 4 مہینے میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت آپ مزید کر سکتے ہیں، درود پاک کی کثرت کر سکتے ہیں، ورد و وظائف کی پابندی آپ کر سکتے ہیں، خیر خواہی کر سکتے ہیں، غریب لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں، بہت ساری ایسی عبادات ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ اب بس بات ایسی ہے کہ ہم
پہلے فرض کی پابند ہو جائیں، اس کے بعد جو ہے دیگر جو نوافل ہیں اس کے پابند ہو جائیں گے تو انشاءاللہ الکریم ہمیں بے شمار برکتیں بھی ملیں گی۔ تو 4 مہینے میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ زمانے جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا، اور الحمدللہ اسلام نے بھی ان کے احترام کو باقی رکھا، عبادتیں اس میں کی جاتی ہیں الحمدللہ۔ آگے ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ ابھی آیت میں اس کا تذکرہ بھی ہوا کہ حج کی قربانیوں کا احترام کرو۔ ضمناً ایک اور چیز میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ پہلے حج کی قربانیوں سے کیا مراد ہے، کس طرح سے پہچانی جایا کرتی تھیں حج کی قربانیاں، وہ سن لیتے ہیں۔ عرب کے لوگ قربانیوں کے گلوں میں حرم شریف کے درختوں کی چھال وغیرہ سے ایک ہار بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے ہیں تاکہ ان کی پہچان رہے، آنے جانے والے لوگ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ حرم شریف کی جو ہے قربانی ہے، اور ان کو چھیڑخانی نہ کی جائے، ان کو ستایا نہ جائے۔ تو یوں ایک نشانیاں ہوا کرتی تھیں۔ اگر ہم آج کے اپنی اس دور کی بات کریں، حج کی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ جو حج کی قربانیاں ہیں ان کا احترام کرنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے۔ ہم جو عید الاضحیٰ کے دن قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں، قربانی ہمارے گھروں میں جو ہوتی ہیں جانور ہوتے ہیں، بس اوقات ان کے ساتھ بھی بے حرمتی کی جا رہی ہوتی۔ اس سے ہم یہ بھی سبق لے سکتے ہیں کہ قربانی تو قربانی ہے، ظاہر سی بات ہے، تو ہمیں ان کا ادب کرنا ہے۔ ادب کیسے کرنا ہے؟ ان کے بیماری کا خیال رکھنا ہے، کوئی اگر ان کو بیماری لگ جاتی ہے تو اس کا علاج کرائیں۔ اچھا، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے۔ کبھی کبھی بس اوقات بچے ان کو ٹہلا رہے ہوتے ہیں، کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں بچے ناسمجھ ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، بہت ساری چیزیں وہ کھلا دیتے ہیں کہ جس سے وہ بیمار پڑ سکتا ہے، اور بہت سارے جانور بیمار پڑتے بھی ہیں۔ اس طرح کے معاملات بھی سامنے آئے ہیں کہ قربانی کے دن آنے سے پہلے ہی جانور جو ہے مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ بچوں نے ان کو کچھ سے کچھ کھلا دیا ہے، یا پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو کچھ بھی کھا لیتے ہیں، تو ان کا ہمیں احترام کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے ہر اعتبار سے، تو یوں ہمیں اس کا ثواب بھی مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آیت کریمہ میں بیان کیا گیا کہ حاجیوں کا خیال رکھیں، تو یہ تو اسلام ہے الحمدللہ۔ جو حجاج کرام سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا ادب بھی کیا جاتا ہے، محفلیں بھی سجائی جاتی ہیں، ان کو حاجی بھی کہا جاتا ہے۔ حج کرنے کی اپنی فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، تو آئیے کہ حاجیوں کا کیسے خیال رکھنا ہے، اسلام نے کس طرح سے خیال رکھا، آئیے میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک نام ہوا ایک شخص کا، شریح بن ہند، یہ ایک بہت مشہور بد وقت گزرا ہے۔ مدینہ طیبہ میں آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا۔ کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق خدا کی کیا دعوت دیتے ہیں؟ یعنی اللہ پاک خالق کائنات ہے، اس کے متعلق آپ لوگوں کو کیا دعوت دے رہے ہوتے ہیں؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے رب پر ایمان لانے، اپنی رسالت کی تصدیق کرنے اور نماز قائم رکھنے، زکوٰۃ دینے کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، بہت اچھی دعوت ہے، میں اپنے سرداروں سے رائے لے لوں تو میں بھی اسلام لاؤں گا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ زبانی شیطانی زبانی ہے، یہ ضرور کچھ غلط کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے ہی اپنے اصحاب کو خبر دے دی تھی کہ قبیلہ ربیعہ کا ایک شخص آنے والا ہے جو شیطانی زبان بولے گا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اس نے فریب کیا اور مدینہ شریف سے نکلتے ہوئے وہاں کے مویشی اور مال کو لے گیا۔ اگلے سال وہ یمامہ کے حاجیوں کے ساتھ تجارت کا کثیر سامان اور حج کے کلادہ پوش یعنی مخصوص ہار والی قربانیاں لے کر حج کے ارادے سے نکلا۔ اب دیکھیں آپ، بد وقت ہے، شیطانی زبان بول رہا ہے، پر جب وہ حج کے ارادے سے نکلا تو کیا ہوا؟ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسی شریح کو دیکھا جو بد وقت تھا، جو شیطانی زبان بول رہا تھا، جو جانور لے کر بھاگ گیا تھا، اور مویشی جانور اس کے ساتھ تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اس کو پکڑ نہ لیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، سنیے۔ بات چل رہی ہے نا کہ حاجیوں کا احترام کرنا ہے، ان کی عزت کا احترام کرنا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اب اس کو کچھ نہ کہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حج کے ارادے سے نکل چکا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اسلام جو کہ ہمیں حاجیوں کا احترام کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جبکہ دیکھا جائے تو یہ وہی شخص تھا کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر دھوکہ دیا اور ہمارے اصحاب کے جانوروں کو لے کر بھاگا، شیطانی زبان بولا، جھوٹ بول کر نکلا، فریب کیا، پر جب وہ
حج کے سفر سے نکلا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اب یہ شخص حج کے ارادے سے نکل چکا، اب اس کو کچھ نہ کہیں آپ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے ہمارے مذہب اسلام کی، سبحان اللہ۔ آئیے پیارے اسلامی بھائیوں، مزید آگے سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو بیان فرمایا، جو واقعہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ تو آپ نے سنا۔ ایک چیز اور اس میں بیان کی گئی تھی آخر میں کہ نیکیوں میں تعاون کرنا اور گناہوں پر عدم تعاون، یعنی نیکیوں پر مدد کرو اور گناہوں پر مدد نہ کرو۔ بڑا ہی پیارا جملہ ہے، بڑی اہم ترین یہ عبارت ہے جو بھی آپ سن رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے متعلق ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہمیں نیکیوں پر مدد کرنی ہے اور گناہوں پر مدد نہیں کرنی ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے، اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ نیکیوں پر مدد کرو اور گناہوں پر مدد نہ کرو۔ اگر ہم آج کے معاشرے کی اگر ہم بات کریں تو صاف سی بات ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ آج کے دور میں ہم گناہوں پر مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا اگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے ہمارے گھر میں اب شادی ہوتی ہے نا، تو ڈھول تاشے ہمارے یہاں بج رہے ہوتے ہیں، تو ہم کال کر کے دوسروں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آؤ ہمارے گھر پہ جو ہے فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک گانے بازی ہوں گے، ڈھول تاشا ہوگا، ڈانس کیا جائے گا۔ تو یوں ہم جو ہے ہم گناہوں کی دعوت دے رہے ہیں، ایک دوسرے کی گناہوں پر مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جس کو کال کی ہے وہ بھی ہمارے گھر پر فلمی ڈرامے دیکھنے کے لیے یا ڈھول تاشوں میں شرکت کرنے کے لیے، ڈانس کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے، اور وہ پھر دوسروں کو کال کر رہا ہوتا ہے۔ تو یوں ہم ایک دوسرے کی جو ہے گناہوں پر مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں، کبھی کبھی ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی باتوں کو مانتے ہیں، کس طرح سے کہ چلو سفر میں ہیں، نماز قضا ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا روزے کا معاملہ ہے تو اگرچہ مسافر کے لیے رخصت ہے، پر اگر کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے، آپ کی صحت اچھی ہے، تو کسی کے مشورے سے ہم یہ سوچ لیتے ہوں کہ ہاں آج تو بہت زیادہ گرمی ہے، میں روزہ رکھوں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، تو یوں جو ہے روزہ چھوڑنے کی طرف ایک دوسرے کی مدد کی جا رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نماز چھوڑنے کی طرف مدد کی جا رہی ہوتی ہے۔ مزید جو ہے گناہوں کی جو دعوت دی جا رہی ہوتی ہے ہم سب کے سامنے ہے، ہم ایک دوسرے کو گناہوں کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ بڑھتا چلا جا رہا ہے، شراب نوشی عام ہے، جوئے کے اڈے عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے پھر ریاکاری، بدگمانی، غیبت، چغلی، حسد، تکبر کرنا، سود خوری کے معاملات ہیں، معاذ اللہ۔ اب تو زنا کے معاملات بھی بالکل عروج پر ہیں، کس طرح سے طوفان آیا ہوا ہے۔ یہ تمام کام کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ ایک دوسرے کی مدد کی جا رہی ہے۔ اب میں آپ کو یہاں پر روک کر ایک بات کہنا چاہوں گا۔ مان لیجئے کہ اگر کسی نے معاذ اللہ سود خوری کا جو ہے اہتمام کیا، شراب نوشی کا اہتمام کیا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ رک جائے تو آپ فوری طور پر اس دکان کو بند کر دیں، یا جس کو آپ نے دعوت دی تھی آپ اس کو روک دیں کہ بھائی شراب وراب نہیں پئیں گے، اس سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، اسلام نے اس کو منع کیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ دکان بند کر دیں گے، جب آپ دوسرے کو دعوت دینا بند کر دیں گے، اس کو آپ ڈرائیں گے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ شراب نوشی کا جو سلسلہ ہے، یہ جو بڑھتا ہوا طوفان ہے، یہ رک جائے گا؟ بالکل رک جائے گا، کیونکہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو اگر ہم اس طرح سے چلتے ہیں، نیکیوں پر اگر ہم مدد کرتے ہیں تو فائدہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ہمارا معاشرہ اچھا ہو جائے گا۔ دوسرا جملہ جو بیان کیا گیا کہ نیکیوں پر مدد کرو، ایک تو ہے کہ ہم گناہوں پہ معاذ اللہ مدد کر رہے ہوتے ہیں نا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز دور ہو جائے تو اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ہم نیکیوں پر مدد کریں۔ کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد بہت عالیشان بنی ہوئی ہوتے ہیں، ڈیکوریشن بہت اچھی ہے، اے سی لگی ہے، اچھی قالین بھی ہے، پر نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ ایک سب 15، 20، 30۔ آپ اگر ایک بندے کو بھی اگر نماز کی دعوت دیتے ہیں، اگر 30 اسلامی بھائی جو نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اگر وہ ایک ایک کو بھی نماز کی دعوت دیں گے تو کتنے اسلامی بھائی ہو گئے؟ 60 ہو گئے۔ تو یہ ہے نیک کے اوپر ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میرے کہنے سے کوئی نمازی بن سکتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میرے کہنے سے کوئی فرض روزے رکھنے والا بن سکتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میرے کہنے سے کوئی جو زکوٰۃ اس پر فرض ہے وہ دینے والا بن سکتا ہے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور نیکیوں پر مدد کریں، کیونکہ دیکھیں بات چل رہی ہے ابھی نیکیوں پر مدد کرنے کی۔ تو آپ کو جیسا لگتا ہے، جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ میرے اس انداز سے، میرے اس کام سے نیکی میں اضافہ ہو سکتا ہے، معاشرہ اچھا ہو سکتا ہے، تو آپ نیکیوں مدد کریں۔ اور دعوت اسلامی نے تو بہت سارے طریقے دیے ہیں نیکیوں مدد کرنے کے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں، قافلوں میں سفر ہوتے ہیں، کورسز ہمارے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جامعۃ المدینہ ہے، دارالمدینہ ہے، بہت سارے شعبہ جات میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہوتی ہے۔ آپ ان کا تعارف کرائیں،
آپ ان میں ایڈمیشن کرائیں بچوں کو، تو یہ بھی نیکیوں پر مدد کرنا ہی ہے۔ تو اگر ہم نیکیوں پر ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو ہمارا معاشرہ بھی اچھا ہوگا، امن و سکون والا ہوگا، اور انشاءاللہ الکریم ہمیں ڈھیروں ثواب بھی ملیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کی تھوڑی تفصیل بھی سنتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتوں کا حکم دیا ہے۔ ایک، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ نمبر 2، گناہ اور زیادتی پر باہم تعاون نہ کرنا۔ بر ایک عربی کا لفظ ہے، اس سے مراد ہے ہر وہ نیک کام جس کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور تقوی سے مراد ہر اس کام سے بچا جائے جس سے شریعت نے روکا ہے۔ اسم سے مراد، یہ بھی ایک عربی جملہ ہے، اسم بولے تو گناہ۔ عدوان سے مراد اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے حد سے بڑھنا ہے۔ مترادف لفظ ہیں، خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اسم ہے، جو گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اس کے ذریعے اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ بھی اس میں شریک رہیں گے، آپ بھی گناہ گار ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک بڑا ہی پیارا موضوع لیا تھا سود کے تعلق سے۔ سود کے تعلق سے بھی یہی رہنمائی کی گئی تھی کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں تو صرف کاغذات تیار کرتا ہوں، میں تو صرف مدد کر رہا ہوتا ہوں، میں تو صرف راہ دکھا رہا ہوتا ہوں۔ یاد رکھیے یہ تمام کام جو ہیں یہ ہیں گناہوں پر ایک دوسرے کی مدد کرنا، اور حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ ایسے لوگ تمام کے تمام گناہوں میں برابر ہیں۔ جی ہاں، تو گناہوں میں برابر ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر اللہ پاک نے اگر ہمیں بھیجا ہے تو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو پلیز ریکویسٹ ہے آپ سے کہ کوئی بھی آپ ایسا موقع بالکل نہ چھوڑیں کہ جس سے آپ نیک بن سکتے ہیں، جس سے آپ اللہ پاک کو راضی کر سکتے ہیں، اور ہر وہ کام آپ بالکل نہ پکڑیں کہ جس سے اللہ پاک ناراض ہو سکتا ہے، آپ جہنم کے مستحق بن سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نیکی سے مراد سنت کی پیروی کرنا ہے۔ اگر ہم صرف اسی عبارت کو لے لیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں ہیں جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر پتہ بھی ہوتا ہے تو اس کا طریقہ کار معلوم نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، مسکرانا نا یہ بھی سنت ہے۔ جی ہاں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسکرا کر کسی مسلمان کی طرف دیکھنا یہ صدقہ ہے۔ تو مسکرانا سنت ہے، تو اس پر بھی تھوڑا غور کر لیا جائے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ تو بہت ساری ایسی سنتیں کہ جس پر ہم بآسانی عمل کر سکتے ہیں، ثواب کما سکتے ہیں۔ مسکرانا سنت ہے۔ اس کے علاوہ مسواک دیکھنا لکڑی کی جو ہوتی ہے، یہ بھی کرنا سنت ہے۔ جی ہاں، امامہ باندھنا یہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری سنتیں ہیں، اگر اس کو بیان کیا جائے تو ایک پورا ایک الگ سے موضوع بن سکتا ہے۔ خیر البتہ کہنا مقصد یہی ہے کہ جو بھی آپ کو پتہ چلے کہ یہ سنت ہے تو آپ اس کو ضرور اپنائیں، کیونکہ سنت کی پیروی کرنا یہ بھی کیا ہے، نیکی ہے، ثواب کا کام ہے۔ حضرت سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی حسن اخلاق ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور لوگوں کا اس سے واقف ہونا تجھے ناپسند ہو۔ بہت ہی پیاری یہ حدیث پاک ہے، اور اس میں جو جملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے ہیں وہ شاندار ہیں۔ کیا بیان فرمایا؟ نیکی حسن اخلاق ہے۔ دیکھیں نا، آج آپ معاشرے کے اندر انہی لوگوں کو پسند کیا گیا ہے اور انہی کو پسند کیا جاتا رہے گا کہ جو حسن اخلاق کے پیکر ہوتے ہیں۔ اب چاہے بندے کے پاس کتنی بھی اسکل ہوں، وہ کتنا بھی پاورفل ہو، بہت زیادہ تجربہ کار ہو، بزرگ ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ حسن اخلاق کا پیکر نہیں ہے تو اس کے اپنے بھی اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ تو جو کچھ اس کے پاس ہے وہ کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو حسن اخلاق کا تو ایسا معاملہ ہے، حسن اخلاق جس کے پاس ہوتا ہے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں۔ ایک جملہ مجھے بارہا یاد آتا تو میں بولنے کی کوشش کرتا ہوں کہ حسن اخلاق یہ وہ نعمت ہے کہ جس سے غیر اپنے ہو جاتے ہیں، اور بد اخلاق یہ وہ نحوست ہے کہ جس سے اپنے بھی غیر ہو جاتے ہیں۔ تو حسن اخلاق کو اپناتے رہیں، با اخلاق بنے رہیں گے تو لوگ ہم سے قریب بھی رہیں گے۔ اچھا، دوسرا جملہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے لوگوں کے سامنے، یعنی لوگوں کے سامنے واقف ہونا آپ کو ناپسند ہو۔ اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، اگر معاذ اللہ کسی نے گناہ کیا، چھپ کرنا، اور آپ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ جو میں نے گناہ کیا ہے وہ کسی کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ آپ نہیں چاہتے نا، یہی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی نہیں چاہتا کہ میرے گناہ کو سامنے رکھا جائے، جبکہ پہلی امتوں میں اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کے گناہ کو اس کے گھر کے دروازے کے سامنے لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، فلاں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اور آج تو ہم اس امت میں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، کتنے گناہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور پہلی امت کے مقابلے میں اب گناہ زیادہ کیے جا رہے ہیں۔ پر آپ مجھے بتائیے
کہ آپ نے شراب پی، آپ نے جوا کھیلا، آپ نے زنا کاری کی، تو کیا آپ کے گناہ کو آپ کے گھر کے دروازے پہ لکھا گیا؟ نہیں لکھا گیا۔ اللہ پاک کریم ہے، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، ہم نیکو کاروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ تو پلیز جب تک یہ پردہ ڈلا ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے نیکیوں کو بڑھایا جائے، عبادتیں کی جائیں۔ اور جب آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ میرے گناہ کو ظاہر نہ کیا جائے، مجھے اچھا نہیں لگتا، تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو لوگوں کا معاملہ ہے کہ لوگ ہمیں دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ اللہ پاک کے سامنے سب کچھ ظاہر ہے۔ آپ چاہیں چار دیواری کے اندر تمام لائٹیں بند کر کے اگر گناہ کرتے ہیں، گھر والے اگر آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، پر وہ رب کریم تو دیکھ رہا ہے نا، کہ جو تمام دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے، جو جنت و دوزخ کا فیصلہ کرنے والا ہے، جو ہمارے ایمان اور عدم ایمان کا فیصلہ کرنے والا ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جو ہمیں موت دے گا، وہ تو ہم سب کچھ جانتا ہے۔ وہ تو ہمارے ہر معاملے کو جاننا ہوتا ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں نا، جو ہمارے دل میں کھٹکتی ہے بات، اس سے بھی اللہ پاک واقف ہے، اس کو بھی جاننا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کو راضی کرنے والے کاموں میں ہمیں لگ جانا چاہیے۔ ہر اس گناہ کو ہمیں چھوڑنا ہے جس سے اللہ پاک ناراض ہو۔ ویسے تو ہر گناہ یہ اللہ پاک کو ناراض کرنے والا ہی ہوتا ہے، تو ہر گناہ سے توبہ کریں اور ہر اس کام کو پکڑ لیں کہ جس سے اللہ پاک راضی ہو، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں۔ تو یوں ہم جو ہیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہی بن جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث مبارکہ میں ہماری رہنمائی کی ہے کہ گناہوں پر مدد نہیں کرنی ہے، نیکیوں پر مدد کرنی ہے۔ اس کے علاوہ مزید جو پیچھے میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں کہ اللہ پاک کی جو نشانیاں ہیں ان کی بھی ہمیں عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، ان سے برکتیں حاصل کرنی ہے، خاص طور مزارات ہیں یا دیگر جو بھی نشانیاں بیان کی گئیں، کعبۃ اللہ ہے، اذان ہے، مساجد ہے، قرآن پاک ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی دین کی نشانیاں ان سب کی ہمیں حفاظت کرنی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو حرمت والے مہینے میں نے آپ کے سامنے رکھا، آپ اس کو یاد بھی کریں، اس میں دیگر مزید نیکیوں کو بڑھائیں، گناہوں سے بچیں، تو یوں ہم جو ہیں بہت ساری برکتیں، فضیلتیں، برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر خوب عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ اپنا خاص خیال بھی رکھیں، ہمارا پیارا FGN چینل دیکھتے بھی رہیں، دوسروں کو دکھاتے بھی رہیں، دعوت اسلامی کے ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت بھی کریں، قافلوں میں سفر کریں۔ انشاءاللہ الکریم ملیں گے جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا پیغام